ہے اور آج بھی ایک عرس پاک ہے۔ حضرت مجد الافسانی سرہند شریف میں بہت سارے لوگ آپ گئے ہو گئے، یہ ایک حاجی صاحب گئے، آپ گئے ہو نا؟ ہاں بھی لوگ گئے، حاجی نظام صاحب بھی گئے تھے، ہمیں بھی جانا تھا وہاں، ہم رہ گئے۔ بہرحال حضرت مجد الافسانی سرہند شریف ان کا مزار ہے۔ یہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے، اور بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ اکبر کے زمانے میں اکبر نے دین الہی ایک نیا دین شروع کیا تو حضرت نے اس سے مقابلہ کیا اور اس کے نئے دین کو بند کیا۔ اور قرآن پاک کے آپ بہت ہی شوقین تھے، گھر پہ رہتے تو پڑھتے ہی پڑھتے، سفر میں جاتے تو بہت قرآن پاک پڑھتے، کئی پارے آپ پڑھ لیتے۔ اور آج کے طرح سفر مت سمجھنا، یہ کئی سو سال معاملہ پہلے کا معاملہ ہے۔ پہلے کے سفر بڑے دشوار سفر ہوتے تھے، اونٹ پہ، گھوڑے پر، کھچر پر، ادھر ادھر گھلنا، ادھر ڈولنا، مگر حضرت کچھ نہیں، آپ قرآن پاک پڑھتے تھے، اور جہاں سجدہ آ جاتا تھا وہاں سواری سے اترے اور وہیں پر سجدہ کر لیا۔ قرآن پاک میں 14 جگہ سجدہ ہیں، جن آیتوں کو پڑھ کر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، فوراً سجدہ بندے کو کرنا ہوتا ہے، نہیں کر پائے تو بعد میں بھی کر سکتا ہے۔ تو آپ فوراً سجدہ کرتے تھے، کئی پارے پڑھ لیتے تھے۔ اور آپ کے 2 بیٹوں کا انتقال آپ سے پہلے ہو گیا تھا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب تک اپنے بیٹوں کو قرآن پاک پڑھ کر ثواب نہیں بخش دیتا ہوں تب تک ان کی روحیں میرے آس پاس گھومتی رہتی ہیں، کیونکہ اللہ والوں پہ سب ظاہر ہوتا ہے۔ بولے ایسے گھومتی ہیں ان کی روحیں جیسے بچہ اپنے ماں باپ سے کوئی چیز مانگ رہا ہے، اور جب میں ان کو ایصال ثواب کرتا ہوں تو پھر وہ روحیں چلی جاتی ہیں۔ آپ کے زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ آپ نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، مکتوبات بہت مشہور ہیں آپ کے، مکتوبات آپ نے لکھے ہیں اپنے۔ تو ایک بار ایک بندہ آپ کے مکتوبات پڑھ رہا تھا، اس میں آپ نے لکھا کہ امیر معاویہ کی توہین کرنا ایسا ہی ہے جیسے حضرت ابوبکر کی کوئی برائی کرے یا حضرت عمر کی کوئی برائی کرے۔ اتنی بات سنی اس بندے نے جو آپ کی کتاب پڑھ رہا تھا، فوراً کتاب پھینک دی اس نے، ارے کیونکہ وہ امیر المومن کیا کہتے ہیں امیر معاویہ کو مانتا نہیں تھا۔ یہ اچھی طرح سے مانو، آج بھی یہ فتنہ چل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی بہت بڑھ رہا ہے۔ بہت سارے اپنے آپ کو سنی کہلانے والے، مسلمان کہلانے والے امیر معاویہ کی برائی کرتے ہیں، اور یہ عقیدہ پختہ ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو بھی صحابی نبی ہیں وہ سب جنتی ہیں، حضور کے جو بھی صحابی ہیں، صحابیات ہیں، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ تو یہ بندے نے کتاب پڑھ کے کتاب پھینک دی، اور کتاب پھینک دی، خواب میں حضرت مجد الافسانی آ گئے۔ تو کیوں بھائی تیرا دماغ خراب ہے کیا؟ تو میری بات پر عمل نہیں کرتا، میں نے جو کتاب میں لکھا بالکل سچ لکھا ہے، پھر بھی یہ بندہ نہیں مانا۔ تو اس کو گلا پکڑ کر مجد الافسانی نے پکڑا، اس کو بول چل میں تجھے دکھاتا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں مولا علی سے بہت محبت کرتا ہوں، مولا علی سے۔ آج بھی ایک فتنہ چلا مولائی، وہ کہتے ہیں ہم مولا علی سے بہت محبت کرتے ہیں، پھر اور باقی صحابہ کرام کو وہ گالیاں بکتے ہیں۔ ایسا یہ بندہ تھا۔ تو حضرت مجد الافسانی نے اس کا گردن پکڑا کہ چل میں تجھے لے کے چلتا ہوں ایک جگہ، اور جب لائے تو دیکھا کہ ایک بزرگ، بہت ہی خوبصورت بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت مجد الافسانی نے فرمایا یہ بتائے کون ہے یہ؟ کہا یہ مولا علی مشکل کشا ہے۔ کہا حضرت یہ آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور امیر معاویہ کی برائی کرتا ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا سن، جو انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں وہ بالکل سچ ہے، یعنی مجد الافسانی سرہند شریف نے جو لکھا ہے وہ بالکل صحیح لکھا۔ پھر بھی اس کے دماغ میں مولا علی کے کہنے کے باوجود بھی اس کے دماغ میں سے فتور نکلا نہیں۔ مولا علی نے فرمایا حضرت مجد الافسانی سے کہ لگاؤ اس کے ایک لگاؤ سود کے۔ تو حضرت مجد الافسانی نے حضرت مولا علی کے حکم کی پابندی کی اور سود کے اس کی گردن پہ ایک ہاتھ مارا، تو بولا اب مجھے اطمینان مل گیا۔ کہتے ہیں کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے نہیں ہیں، لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اور بھی آپ کا بہت بڑے کارنامے ہیں، بہت آپ نے اپنے وقت میں، اور فرماتے ہیں آپ کہ شریعت کے احکام کی صحیح نوعیت علماء آخرت سے معلوم کیجیے۔ علماء کی کوئی مسئلہ ہو، کوئی فتویٰ ہو تو باعمل عالم سے معلوم کرنا چاہیے، کیونکہ نجات کا ذریعہ شریعت ہی ہے۔ اور بھی آپ نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، اور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص علم غیب پر اپنے خاص رسولوں کو مطلع فرمایا ہے۔
اور فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، پھر ان کے بعد افضل سیدنا عمر فاروق ہیں۔ ان دونوں باتوں پر صحابہ کرام و تابعین کا اجماع ہے۔ نیز امام اعظم ابو حنیفہ وغیرہ ان سب کا یہی اعتبار ہے۔ بہت سارے لوگ اب کہتے ہیں کہ مولا علی نمبر بنو۔ ارے حضور نے جو ترتیب رکھی ہے اسی پہ قائم رہو، حضور نے جو ترتیب رکھی ہے اسی پہ قائم رہو، اسی میں خیریت ہے، اپنے ذات دماغ چلانے میں خیریت نہیں ہے۔ حضور نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو افضل و اعلیٰ بنایا، ان کو ایک نمبر پر رکھا، تو ہمیں بھی فرض ہے کہ ہم ان کو ویسے ہی مانیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے نمبر پر عثمان غنی ہیں، چوتھے علی پہ نمبر پہ مولا علی مشکل کشا ہیں۔ تو اسی میں ہماری خیریت اور آخرت ہے کہ ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مانیں۔ اور سنو، گانا بجانا فرماتے ہیں زہر قاتل ہے۔ حضرت سیدنا مجدد الفسانی فرماتے ہیں گانے بجانے کی خواہش مت کیجیے، نہ اس کی لذت ہی پر فدا ہو، کیونکہ یہ شاہد ملا قاتل زہر ہے۔ فرماتے ہیں گانا بجانا، گانے وغیرہ سننا، یہ ایسا شاہد ہے جس میں کہ زہر ملا ہوا ہے۔ تو میرے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گانے والی کے پاس بیٹھ کر گانا سنتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے کانوں میں پگھلا ہوا شیشہ ڈالے گا۔ شیشہ تو پہلے تو پگھلتا نہیں آرام سے، جب پگھلتا ہے تو پھر ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ تو اس بات کو ہم بھی سمجھیں، اپنے بچوں کو بھی ہم اس بات کو اچھی طرح سے سمجھائیں۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بزرگان دین کی باتوں پر عمل کریں۔ اور ان کے پیر و مرشد پتہ آپ کو کون ہے؟ حضرت خواجہ باقی باللہ، یہیں پر مزار شریف آپ لوگ گئے ہوں گے، تو وہ ان کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ نے کیا کہتے ہیں سفر، یعنی یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کی 28 تاریخ 1034 ہجری میں، سمجھیں،